اچھا سارے بتاؤ قرآن پاک کس کی کتاب ہے بھائی؟ اور زور سے بولو سبحان اللہ، تاکہ پتہ لگے نیند میں باتیں نہیں کر رہے انشاءاللہ تعالی۔ لینا دینا تو مقدروں کا ہے۔ ساری تقریریں نعتیں تم نے فری میں سنی، یہ پیسوں والی تقریر ہے بھائی، سیدھی بات ہے۔ ہاں سارے کام تم ہمارے پہ نہ لگاؤ کہ دین بھی ہم سکھائیں، نمازیں بھی ہم پڑھائیں، جمعے بھی ہم پڑھائیں اور تم اللہ اکبر کرو نکل جاؤ۔ ساری زندگی اس میں گزار دی، پانی نہیں آ رہا، پانی چلا گیا، موٹر بند ہے، ٹوٹیاں خراب ہوگی، لوٹا کوئی نہیں، بلب فیوز ہو گیا، پنکھا ٹم ٹم چل، ساری زندگی اس کے اندر گزر گئی، کچھ ترقی بھی کر لو۔ گاؤں میں سے مکان خیرپور میں بن گئے، خیرپور سے وہ بھاولپور میں چلے گئے، بھاولپور سے لاہور کے اندر چلے گئے، لیکن دین جو دادا نے پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہی قائم ہے۔ تو تبدیلی ہے اس کے اندر۔ اور جو الحمدللہ ہندوستان سے ہمارے دادا جی اذان دے دے نا، آج بھی خیرپور کے اندر اذان گھوم رہی اللہ سدھارنے کے لیے تیار نہیں۔ مؤذن سے کہہ دو چاچا اذان ٹھیک کر لے، اللہ کرا مولوی تیرے دن پورے ہو گئے بھی، اللہ اللہ کہتا ہمیں کیا جیسی روح ایسے فرشتے چلتے رہو۔ اپنے اندر تبدیلی لائیے، کیونکہ اب وقت جانے کا ہے، رہنے کا نہیں ہے۔ انسان کی زندگی کے مراحل ہوتے ہیں، پیدائش کا عمل ہوتا ہے، پھر بچپن ہوتا ہے، لڑکپن ہوتا ہے، شباب ہوتا ہے، جوانی، شباب، اب بڑھے پا، اب ہمارے پہ آ چکا۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ ہے کوئی نہیں، اگلا سٹیپ موت ہے، اور اس سے آگے قبر کا گڑا یا ٹویا کے لیے اٹھا کر کے پھینک کے آئیں گے اور پڑے رہیں گے۔ صبح اگر عصر کی نماز میں مرے تو اگلے دن زور کے بعد جنازہ ہوگا، صبح 10 بجے تک گندے سندے ناپاکی کی حالت میں پڑے رہیں گے، کسی کو ہمیں پاک کرنے کی پرواہ نہیں ہوگی۔ رونے والے سارے دریا بچھا بچھا کے اندر باہر سے رونے کی آواز آ رہی ہوگی، کوئی یہ نہیں کہ غیر اس کو بھی پاک کر دو تاکہ اس کا تعلق، اس کی روح کا تعلق فرشتوں سے ہو جائے، اللہ سے ہو جائے۔ اور کسی نے کفن کے بارے میں ہمارے فیصلہ نہیں کرنا، کسی نے مامے کا انتظار کر رہے ہوں گے، انہیں آنے دو پھر دیکھی جائے گی کفن کی۔ وہ کہہ رہا ہے یار چلو کفن، اگلا کہتے ہیں میں بات کرتا ہوں، ہوتا ہے بات نہ کریے، تیرے پہ بوجھ پڑ جائے گا سارا، چپ کر کے بیٹھ جاؤ، کٹی ہے مجھے کیا لینا۔ 4 بچے 5 بچے بیٹھے ہوں گے اور گاڑیوں کی چھلے چابیاں ان کے ہاتھوں میں گھوم رہی ہوں گی، اے ٹی ایم سارے پاکستان کے بینکوں کا کارڈ ان کے جیب کے اندر ہوگا، پراپرٹی ہر چیز پاس ہوگی، لیکن یوں نیچے منڈی گیر کے بیٹھے ہوں گے۔ تو پوچھے گا بابو کفن کا کیا کرنا، کہ ممی سے پوچھ لے، چاچے سے پوچھ لے، کبھی زندگی میں ان سے پوچھا؟ بہن بھائیوں کا رشتہ کرتے ہوئے، منگنی کرتے ہوئے، شادی کی تاریخ رکھتے ہوئے، مکان بناتے ہوئے، دکان بناتے ہوئے، بچوں کے اسکول میں داخل کراتے ہوئے، کبھی سے پوچھا ہو اب باپ کو کفن دینے کی باری آئی، ماں سے پوچھ لے، چاچے سے پوچھ لے، یہ وہی چاچا وہی تایا، باپ نے کہا تھا پوچھ کارڈ کے اوپر اس کا نام لکھوا دے، کہ نہ کارڈ خراب کرنا، تیرا بھائی میرا بھائی تو نہیں ہے، یار کے نام لکھوائے تھے، تائے کا نام بھی، آج وہ تایا پیش ہے۔ آپ کو ہوتا سب سے دیر میں ماما ہی آتا ہے، بے شک وہ قائد پور میں رہتا ہو، اس کو پتہ ہے کہ ایک تو بہن کے بیوہ ہونے کا بوجھ اٹھاؤں گا اور دوسرا بہنوئی کے مرنے پہ جتنا خرچ آئے گا وہ بوجھ اٹھاؤں گا۔ اسے پتہ ہے کہ بہنوئی کا جنازہ تو مجھے پڑے گا لیکن 1 لاکھ روپے پڑے گا۔ لوگوں کا پیٹ نہیں بھرتا، جسے پنجاب میں اردو میں کہا بھوک نہیں بھرتا، لاکھ روپے کی کڑوی روٹی کھا جاتے ہیں، بتاؤ میٹھی روٹی پتہ نہیں کون سی ہوگی بھائی۔ کروڑوں روپے کا مالک ہوتا ہے، بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے قبر والے کو اتنے دیے، ملانے والے کو اتنے دیے، کفن کا ٹھیک ہے یہ، اور کڑوی روٹی اتنی کی، تم جتنے 67,570 روپے بنے، لے بھائی جتنے مرضی تو دے دے، یہ باپ کا سودا ہو رہا ہے۔ نکلو اس رسم سے، ہمارے پاس دین آیا اوپر سے، وہاں سے نہیں، وہاں سے تو آیا لیکن اوپر انڈیا سے گھوم کے آیا۔ دیندار انڈیا کے اندر آ گئے، رسومات ہماری جھولی کے اندر آ گئی، ڈولی رکوائی، مہندی، اور اسی طریقے سے منہ دکھائی، جتی اٹھائی یا چرائی جو بھی ہے بتا، یوں کہ ہم چودھریوں میں اور بنائی کی جتی اٹھا کے بیٹھے 20,000 دن تک واپس کریں گے۔ عجیب سا نظام نہیں چل رہا، اور اس نظام کے تحت ایک پورا نظام منظم ہے جس کو برادری کہتے ہیں، جس کو رکھ رکھاؤ کہتے ہیں، جس کو
کو تعلقات کہتے ہیں. اس نظام کو، اس دھرم کو، اس بھرم کو توڑنے کے لیے اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج پہنا کے دیا.